بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مصطفى محمد مصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین اکرام، حاضرین محترم، شعائر اللہ اور تعظیم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم. یقیناً آپ دیکھیں کتابوں میں، روایتوں میں خداوند عالم خود قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے اِنَّا حِسَابَكُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تُشْعَرُونَ. تم شعور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. يخدعون على الذين والذين ما لا يخدعون لأنفسهم وما يشعرون. شاعر الہی، شعور، شعار، یہ سب ایک ہی مادے سے ہے، اور یعنی کل کا خاکہ یہ ہے کہ اعلان الہی ہے کہ اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کی جائے. نشانی الہی تعظیم خداوندی ہے. ان تمام نشانیوں کی تعظیم، رسپیکٹ، ادب، احترام خدا کی ذات کا ادب احترام، اور یقیناً ہر انسان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ خداوند عالم کا ادب و احترام کرے، کہ احکام کو مانے. یہ خدا کی نصرت ہے، خدا کی مدد ہے. خدا کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. خدا کی کیسے مدد کریں گے؟ خدا کے احکام کی پابندی کر کے، خدا کے دین کی پابندی، خدا کے شعائر کی مدد. یہ سب مدد الہی ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے مدد کی؟ کن فیکون کا مالک ہے، ہوا اس کی فوج، آسمان اس کے فوج، فرشتے اس کے فوج، بادل اس کے فوج، سب کے واقعات موجود ہیں. سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں. کبھی ٹڈیوں کے سے چاہا تو کسی بادشاہ کو ختم کیا، کبھی چونٹیوں کے ذریعے کسی بادشاہت کو ختم کر دیا، کبھی کنکریوں کے ذریعے تباہ اور برباد کر دیا، کبھی ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ختم کر دیا. اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ لشکر ہے، لیکن وہ مدد کے لیے آواز دے رہا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد ہو، اس کے احکام کی مدد ہو، اس کی آیات اور نشانیوں کی مدد ہو. جو بھی خدا کی پہچان کا ذریعہ بنا ہے اس کی مدد کرنا.
محمد اور آل محمد خدا کی پہچان، خدا کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ کون جانتا کہ خدا کے صفات کیا کیا ہیں؟ یہ تو محمد اور آل محمد کی صفتیں اور اچھائیاں اور خوبیاں جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جب یہ اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، تو ان کا خالق اور مالک کتنا اچھا۔ خدا کریم کیسے ان کے دروازے پہ آ کے دیکھو، خدا قادر و مطلق کیسے ان کے دروازے پہ ان کی قدرت و طاقت کو دیکھ کر دیکھو، خدا عظیم کیسے ان کی عظمت کو دیکھ کے اندازہ لگتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان شعائر الہی کی تعظیم کرے، شعائر اللہ کی نشانیاں، یہ نماز، دعا، مسجد، امام بارگاہ، رمضان، روزے، یہ سب شعائر اللہ ہے، صفا مروہ سب شعائر اللہ۔ چھوٹی سی قربانی دینے جاتے ہیں اور وہ بکرا شعائر اللہ ہوتا ہے۔ جو چیزیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے وہ شعائر اللہ ہے۔ اپنی ہستیوں کو ختم کر کے خدا کا تعارف کا ذریعہ بن جائے، خدا کی وقا کا ذریعہ بن جائے، خدا کی یاد کی طرف انہماک کرانے لگے، وہی تو شاعر اللہ ہے۔ اور چاہے وہ ابھی روزے ہوں یا قبریں ہوں، بظاہر ہم اسے قبریں کہتے ہیں، یہ قبریں نہیں ہیں، یہ فردوس سے بری جنت ہے۔ یہ دربار ہے، یہ کوٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ جان ہے، یہ روح ہے، جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ جنت البقیع ہے کیا؟ آج ہم اپنے چوتھے پروگرام میں جنت البقیع کا مقام اور مقدس اور رفعت اور بلندی کیا ہے جنت البقیع، کیوں دنیا تڑپ رہی، کیوں پریشان ہو رہی، کیوں لوگ جو ہے بھاگے جا رہے ہیں، کیوں لوگ یاد منا رہے ہیں، کیوں اس کے توڑنے پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو جنت البقیع کس قدر مقدس اور مقام ہے کہ اس میں خدا کے آخری نبی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی نورانی قدموں کو اس کی خاک نے چوما ہے۔ یہ ہے بقیع۔ یہ کس قدر بعظمت ہے کہ اس پر رحمت للعالمین کی نگاہ پڑی ہے، کس قدر پاک ہے، اسے پاک ہستیوں کے پاک جسموں کے بوسے لینے نصیب ہوئے۔ یہ ہے بقیع۔ یہ کس قدر پاکیزہ ہے کہ اس کے دامن میں پاکیزہ کردار کے مالک شخصیتوں کا مسکن رہا ہے، رکنے کی جگہ، سکون کی جگہ ان کی ہو گئی پاک ہستیوں کی۔ یہ کتنی امانت شعار ہے کہ اس کے خزانے میں امامت بھی ہے، ولایت کے موتی بھی ہے، اور ولایت کا مخزن بھی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں نا لوگ جنت البقیع، ہم بتاتے ہیں جنت البقیع کیا ہے۔ اس میں ولایت کی امانت بھی ہے، امامت کی امانت بھی ہے، عصمت کبریٰ بھی، ایسی زمین۔ یہ کتنی وفادار ہے کہ ابھی تک صدر اسلام کے مجاہد شخصیات کو اپنے خیمہ وجود میں چھپائے ہوئے، ابھی تک۔ اسلام جب آیا تھا، اسلام کے فالوور، اسلام کے ماننے والے، ان سب کی عظیم شخصیت، ان کی یادیں، ان کی روحانیت، ان کے پیغامات سب کو اپنے سینے پہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بقیع یہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں عظیم انسانوں کی آرام گاہیں ہیں۔ یہ کتنی عزت دار ہے جنت البقیع کی عزتیں عطا کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کے رہنے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس کا نام لیا، اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ کتنے نامدار ہے کہ اس کا نام تاریخ کی پیشانی پر ثبت ہے، لکھا ہوا ہے، فکس ہے، ثبت ہے اور ثبت رہے گا۔
کوئی کائنات میں کوئی انسان اسے مٹا نہیں سکتا. ہاں قبریں تم توڑ سکتے ہو لیکن اس کے نشانات تم کسی عالم میں نہیں مٹا سکتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو رتبہ دیا ہے کائنات میں کوئی انسان اسے سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ کتنی شب دار ہے کہ نور کے پیکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ظلمت شب میں اندھیری رات میں اس کے پاس آ کر اس بقی کے رہنے والوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. انہیں سلام کیا کرتے تھے رسول خدا خود بقی کے رہنے والوں کو، ان کے لیے طلب مغفرت کیا کرتے تھے. اور یہ بیداری سے سنت تھی رہی اور سچے برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخن دل نواز سے لطف اندوز ہوتی رہی. پیغمبر گفتگو کر رہے ہوں، ایسی شب بیداری کائنات میں کہیں دیکھی ہو؟ بقی کے اطراف آب و ہوا ماحول سب فائدہ اٹھا رہے، سب خوش ہو رہی ہیں کہ پیغمبر بول رہے ہیں. یہی تو ہے کہ جس میں معصوموں کی قبریں تھیں، جو مزارات بنی اور اس پر گنبد اور مینار بنے، زیارت گاہیں قرار پائیں، مگر اب وہاں شکست، خوردہ افراد وہاں شکستہ کر دیا گیا، توڑ دیے. بکھرے ہوئے اشکبار پتھروں کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ پتھر جو خود رو رہے ہیں، وہ پتھر جو خود فریاد کر رہے ہوں، وہ پتھر جو خود نالہ کن ہوں. اہل بیت پہ کون نہیں رویا؟ اللہ اکبر. شکستہ پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں، ٹوٹی ہوئی قبر، ٹوٹے ہوئے پتھر. یہی تو ہے جہاں تاریخ نگاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو شکستہ بیٹی کے شکستہ قبر ڈھونڈنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مگر انہیں کچھ نہ ملا. اور کچھ ملتا بھی کیسے کہ خود اس سیدہ علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو عطا کسی کو نہ دیا جائے اور اسے نامعلوم رہنے دیا جائے، ورنہ کیا ظلم ہوتا. رسول خدا کے پہلو شکستہ بیٹی، زندگی میں کم ظلم ہوا، پسلیاں ٹوٹ گئی. اٹھتے بیٹھتے پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوتی تھی. خود امام زمان سلام کرتے، میرا سلام جو دنیا سے گئی تو 2 ٹوٹی پسلیاں لے کر گئی. پسلیاں ٹوٹنے کا مطلب ہم جانتے ہیں، بدن کی کسی ہڈی میں اگر تکلیف ہو تو حرکت کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. انصاریان مجلس پڑھ رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، مجلس ختم ہو گئی. ایک آدمی سادہ زور زور رو رہا ہے، زیارت ہو گئی، لوگ جانے لگے، تب بھی یہ چیخے مار کے رو رہا ہے. عالم دین اس کے پاس گئے کہ یقیناً بڑے سخت مصائب شہزادی کے،
لیکن آپ کب سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ اللہ اکبر۔ بقیع ہے بقیع۔ رسول کی اکلوتی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی گئی، اس کے بعد اس کی قبر کو بھی تلاش کیا گیا۔ تو یہ تو رسول کی بیٹی کی وصیت تھی کہ مجھے رات کی تنہائی میں دفن کرنا، میری قبر کے نشان نہ بتانا۔ اللہ اکبر۔ یہ نورانی ہستیوں کا مسکن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کو آرام گاہ ہے، مجاہدوں اور شہیدوں کی بستی ہے، اور پرہیزگاروں کا دیار ہے۔ یہ آباد لوگوں کا ویران گھر ہے، یہ تاریخ کی مظلوم نگری ہے، مگر کتنے نورانی ہیں۔ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظاہر میں خاک نظر آتی ہے، بقیع کا آپ اندازہ لگائیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دکھائی یہ خاک ہوتی ہے، مٹی دکھتی ہے، مگر اس کے نور آفشانی آفتاب سے کم نہیں ہے، سورج سے زیادہ چمکنے والی یہ مٹی ہے۔ اگر سورج زمین والوں کو نور دیتا ہے تو کیا ہوا، یہ تو آسمان والوں کو نور دیتی ہے۔ بقیع وہ بلندی پر ہوتے ہوئے بھی پستی پر نور دیتا ہے، یہ نیچے ہوتے ہوئے بھی بلندیوں کو نور دیتی ہے۔ وہ بلندی پہ ہوتے ہوئے پستیوں پہ نور برساتا ہے، یہ پستی پہ ہوتے ہوئے بلندیوں کو نور پہنچاتی ہے۔ اس کی ضیاء پاشیوں کا تقابل کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی روشنی، اس کی کرم نوازیاں، اس سے تبرکات، اس سے برکتیں، اس سے رحمتیں، اس سے کرم شفا جو بٹ رہے ہیں، اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی ہم بقیع کا تعارف کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں ہم، کیوں ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، کیوں ہم فریاد کناں ہیں، کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ تو سن لیجئے، اسے بقیع نہ کہیے، یہ جنت ہے، اور ہماری اور آپ کی نہیں، معصوموں کی جنت ہے، مومنوں کی جنت ہے۔ یہ معصوموں کی جنت، مومنوں کی جنت، صالحین کی جنت، مجاہدوں کی جنت، پرہیزگاروں کی جنت، با کردار صحابیوں کی جنت، با کردار با وفا انصار کی جنت ہے، جانثار مجاہدوں کی جنت ہے، معلوم اور نامعلوم مسلمانوں کی جنت ہے، با عمل اور دیندار داروں کی جنت ہے، اسلام کے پاسداروں کی جنت ہے، نمازی روزہ داروں کی، شہیدوں کی، نمازیوں کی، تاریخ بشریت کی، عبقری کرداروں کی، عبادت گزاروں کی، صدق اور شعاروں کی جنت ہے، شب زندہ داروں کی جنت ہے، پاک باز اہل حرم کی جنت ہے، اہل راز اور نیاز بندوں کی جنت ہے، اسلام کے مایہ ناز مخدرات کی جنت ہے، اور ان کی جنت ہے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، اور ان کی جنت ہے جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ جو رسول سے بھی محبت کرتے ہیں یا رسول ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت۔ یہ جنت البقیع ہے، اس کے مکینوں پر سلام، اور میرا اور سب کا اور آپ سب اور
کا اور ہمیشہ سلام. ہم نہیں بھولیں گے، بقی ہم فراموش نہیں کریں گے. بقی کی دولت کون سمجھے؟ آئیے جلدی جلدی، اس کا نام بقی کیوں؟ عربی زبان میں قبعہ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر ہر قسم کے درخت لگائے جائیں. مدینہ منورہ میں واقع تاریخ قبرستان قبہ الغرقد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ تر درخت، جھاڑ، پودے غرقد کے موجود تھے. اس کا نام جنت البقیع اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں اسلام کے مقتدر چنے ہوئے شخصیات، رسپیکٹ والے آدمی، قادر کرنے والے، ان کی ہستیاں موجود ہیں. آپ اندازہ لگائیں. ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام دفن ہیں جس کے جسم سے روضۃ من الریاض الجنہ، بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کا مصداق پایا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کو جنت یعنی لہلہاتے ہوئے باغ، اس پر ہر طرح پھیلے ہوئے سبزوں کی وجہ سے کہا جاتا. عربی زبان کے لغت میں لفظ بقی کے بابت جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ملاحظہ کر لیجیے. کتاب معجم المقایس اللغہ ابن فارس نے لکھا ہے کہ البقی من الارض موضع ارواح الشجر من ضروب الشتاء. بقی اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر قسم کے عمدہ درخت لگائے گئے، اچھے اچھے درخت. فیروز آبادی نے اپنی مشہور زبان لغت القاموس محیط میں مقایس اللغت کی تعریف سے اتفاق کیا ہے. کہتے ہیں مغانم المطالب فی معالم الطالب، کہ ہر اس جگہ کو بقی کہتے ہیں جس میں ہر قسم کے گھنے درخت ہوں. البتہ جہاں تک بقیع الغرقد کا تعلق ہے تو یہ اہل مدینہ کے قبرستان کا نام مشہور ہے. الگ الگ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اشارہ کر دوں تاکہ ایک تاریخ موجود رہے. غرقد کے معنی کا ذکر لکھا گیا ہے کہ شجرۃ لا شوکا کانا ینبت حناب وذہبا وبقی اسم لازما للموضع. غرقد کاٹے دار درخت کو کہتے ہیں، اس میں زمین بقی میں اگتا ہے مگر درخت اگنا ختم ہو گیا، اس کا نام اس جگہ کے ساتھ باقی رہ گیا، لہذا اس جگہ کو بقیع الغرقاد کہتے ہیں. پھر کسی کتاب میں کہتے ہیں معجم استعجاب من السماء البلاء و موضع اسمعی کا قول ہے کہ بقیع الغرقد کو اس نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے قطعت غرقاد فی هذا الموضع حین دفن عثمان ابن مزعون ومسمى بقیع الغرقد والغرقد الشجرۃ کان ینیت هناک. اس جگہ غرقد کے درختوں کو کاٹ کر عثمان ابن مزعون جو پہلے دفن ہونے والے مہاجر ہیں، انصار ہیں، جن کی قبر پہ رسول خدا نے ہاتھ رکھ کے سنت رکھی تھی انا انزلنا پڑھنے کی. سب سے پہلے جن کی قبر کے سرہانے پتھر لگائے گئے رسول خدا نے وہ ہیں عثمان ابن مزعون، مبلغ مدینہ،
مولا علی کے عظیم ترین صحابی. ہم لوگ تھوڑا سا نامعلوم ہونے کی بنیاد پر کچھ اور سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہیں عثمان ابن مظعون، پہلے امام جمعہ. جب مدینے کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ایک دن چھٹی منائیں گے اور لوگوں کو جمع کریں گے، اور اس میں جو امامت کی ہے وہ ہے عثمان ابن مظعون کی قبر بنائی گئی اسی درخت سے. اس وجہ سے اس جگہ کو بقیع الغرقد کا نام دیا گیا. غرقد ایک درخت کا نام ہے جو وہاں اگتا ہے. جنت البقیع کے حوالے سے اس کے اہل مدینہ کا قبرستان ہونے کے بابت جو شواہد ملتے ہیں، اس میں کتاب الجبال والعنقلۃ المیال میں کہتے ہیں کہ یاقوت حموینی نے فرمایا کہ بقیع الغرقد اہل مدینہ کا قبرستان ہے. تاریخ حوالے سے ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس جگہ کو بقیع الغرقد کے نام سے موسوم کرنے کا سلسلہ ظہور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں شروع ہوا. اس کا ثبوت عرب کے مشہور شاعر عمر بن نعمان بیاضی کے منظوم مرثیے میں ملتا ہے کہ جس میں بقیع الغرقد کا ذکر مشہور زبان کتاب تاریخ الکامل میں تاریخ میں موجود ہے. 671 سے 681 تک، 671 سے 681 تک عربوں کو ان جنگوں کا تذکرے کے ضمن میں جو زمان جاہلیت میں ہوئی ہے، عرب کے دو مشہور قبیلے اویس اور خزرج کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان جنگوں میں اوس قبیلے کے سردار کا لشکر عمر بن نعمان بیاضی تھا، جبکہ ان کے خزرج قبیلے کا سردار لشکر حزیر ابن سما کے اشحالی تھا. ان جنگوں میں سے ایک جنگ کے بارے میں بیاضی نے جو شعر میں لکھا ہے وہ ہے کہ مقادم المطالبہ میں اسے بقیع الغرقد کے نام سے لکھا ہے. این الذی احدتم فی غطا بین العقیق الی بقیع الغرقد. البتہ اس شعر کے بارے میں حماسہ کے مقلب نے بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال مسلمانوں کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد بقیع ہی ان کا قبرستان قرار پایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب اور دیگر شخصیاتیں کی قبور بنتی گئی. اس کی اہمیت کیا ہے؟ جنت البقیع کی تاریخ کی اہمیت، ہسٹری کی امپورٹنس، مقام، رتبہ، درجہ کیا ہے؟ جنت البقیع کو اہمیت کا حامل مقام اس وقت کہا اور سمجھا گیا جب اس میں بزرگ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صالح مومنین، صدر اسلام کے مقتدر شخصیتیں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، اولیاء الہی، شہداء اسلام دفن کیے گئے. ظاہر ہے کہ متقی اور پرہیزگار افراد اور اسلام کے عظیم رہنماؤں، شہیدوں، مجاہدوں کی ابدی آرام گاہ ان ہستیوں کی نسبت سے بابرکت، باعظمت مقام کہلاتی ہے. بقیع پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بزرگان دین کی قبور اور قبر اور صدر اسلام کے مقتدر صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام اور پھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کی وجہ سے بقیع کو ایک تاریخی اہمیت اور اسلامی حیثیت حاصل ہو گئی. اس عظیم قبرستان کے بارے میں جو کچھ بھی حضرت پیغمبر
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے ان کی اہمیت کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کتاب الجزائر باب ما یقال عند الدخول للقبور والدعاء واہلہ، شرح امام نوری میں محمد ابن قیس مقدری کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ مجھے بتایا کہ ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم۔ اللہ اکبر، یہ ہماری کتاب نہیں، مسلمانوں کی کتاب، ان کی کتابیں تمام مسلک میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ بقیع میں آ کر اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام سے، کہ میرے پیغمبر جاؤ بقیع میں آ کر اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ خیر لوگ، ان کے درجات مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شخصیتیں بقیع میں پہنچا دی۔ اب وہاں زندہ اپنی مغفرت کے لیے آتے ہیں، مردہ اپنی مغفرت کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلم نے ام المومنین کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان کے حکم کے بعد حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع تشریف لے جاتے اور وہاں کے قبور کے سامنے کھڑے ہو کر اہل قبور کو مخاطب کر کے اس پر سلام کرتے تھے اور اس طرح فرماتے تھے کہ السلام علیکم دار قوم المؤمنین واتاکم ما توعدون غدا موجلان وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ تم پر سلام ہو اے مومنوں کے گھر، اے اس کے گھر کے مکینوں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کل تمہیں مل جائے گا اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے مل جائیں گے، ملحق ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 کی شرح میں امام نوری نے اس حدیث کی شرح فرمائی کہ ھذا الحدیث دلیل لاستحباب زیارت قبور والسلام علی اہلھا والدعاء لہم والترحم علیہم۔ دلیل بنائیے، یہ لوگوں کو بتائیے، یہ حدیث اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قبور کی زیارت سنت رسول ہے، قبروں کی زیارت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مستحب ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے خدا سے طلب رحمت کرنا اور ان کے پاس آ کر ان سے اظہار محبت کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ جائیں بقیع میں جا کے ان کے لیے یہ آواز دیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امر باستغفار المؤمنین، سنن میں نسائی نے بھی اس طویل روایت کو نقل کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں بقیع جا کر اہل قبور کے لیے دعا استغفار کروں۔ انی بعثت الی اہل البقیع لاصلح اہلہم، مجھے اہل بقیع کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کرنے پر حکم دیا گیا، مامور کیا گیا، لگایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ مستقدمین منا ومستاخرین فإنا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ سلام ہو یہاں تک مومنین مسکین تک۔ اس سے ملتی جلتی بہت سی روایتیں ہیں، ام المومنین سے بھی ہے کہ انی بعثت لأہل البقیع لأصلی علیہم، مجھے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے پر مامور کیا گیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں اور اس کے بعد استغفار کروں۔ پھر ذکر خروج الرسول الی البقیع واستغفروا لأہلہ والشہداء، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جا کر اہل قبور شہداء کے لیے طلب مغفرت کرنے کے عنوان کے تحت ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم ابو موبیہ نے کہا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا موحیبا
انی قد امرت استغفرها للباقی وما تطلق معی خرجت منه حتى جاء البقی فاستغفروه لأہلہ. طویل ہے. حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو معیبہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے طلب مغفرت کروں، میرے ساتھ چلو. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ آپ بقیع تشریف لائے اور اہل بقیع کے لیے بڑی لمبی دعا اور استغفار کرتے رہے. اس طرح روایت درج ہے سنن ابن داؤد میں، صحیح ترمذی میں، کتاب الجزائر میں، مسند ابن حنبل میں، اور اس کی بہت سی جلدوں میں مسند ابن حنبل. یہ تھی اہل سنت کی مستند کتاب مذکور روایت میں کہ اس کے علاوہ اہل تشیع میں کثرت کے ساتھ دعائیں اور زیارتیں موجود ہیں جن میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائیں مذکور ہیں اور ذکر ہوئی. مکمل روایت کے ذکر کے ساتھ ساتھ زیارات کا تذکرہ بھی موجود ہے. ان کی جا کے زیارت کرو. زیارت کے معنی کیا ہے؟ آئیں گے معنی. زیارت صرف قبروں کو دیکھنا نہیں، صاحب قبر سے بات کرنا، جہاں دونوں طرف سے بات جاری و ساری ہو جائے، سوال و جوابات ہو جائیں، اظہار محبت ہو جائے، ادھر ایکسپٹ ہو جائے، سلام کرے ادھر جواب سلام آنے لگے، اس کا نام زیارت ہے. بالمشافحہ ملاقات کرنے کا نام زیارت ہے. ہماری کتاب فروع کافی میں، کتاب الحج تباب عروت میں، کتاب الجزائر میں، من لا یحضر فقیہ میں جو بیروت میں چھپی ہے، ان سب میں ذکر موجود ہے کہ بقیع کا مقام کیا ہے، بقیع کا رتبہ کیا ہے، بقیع کا درجہ کیا ہے. اس میں بہت سی روایتیں آئیں گی. خاص طریقے سے مورخین لکھنے والوں نے کیا کیا کہا ہے بقیع کے سلسلے میں، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری رہے گی. جنت البقیع کے بارے میں عموماً مورخین نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ وہاں گنبد و مینار اور ذریعے اور قبروں پر اللہ موجود تھی. نمونے کے طور پہ چند نامور مورخین کے نام سے حوالے ہم کر دیتے ہیں کہ یہاں میناریں بھی تھیں، روضے بھی تھے، ذریعہ بھی تھیں اور لوح قلم بھی تھے. اس سے پہلے کہ کتاب تاریخ کے حوالے کا ذکر کیا جائے، اس بات کا بیان ضروری ہے کہ بقیع کا احاطہ مستطیل ہے، بڑا لمبا ہے. برسوں تک اس کے محل مقو شہر مدینہ سے باہر شمار کیا جاتا تھا. یعنی مدینہ جو حدود متعین کیے گئے ہیں ان سے باہر، مگر زیادہ دور نہیں. اس کی مساحت 15,000 میٹر مربع سے زیادہ نہ تھی. یہاں موجود صورت میں قبرستان نہ تھا، بلکہ مختلف ادوار میں بزرگان دین، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اصحاب النبی رضوان اللہ تعالی علیہم و دیگر شخصیات کے تدفین کے بعد اس میں قبرستان کی صحیح صورت پیدا ہو گئی. مختلف زبانوں میں یہاں قبور کی تعمیر اور ان پر گنبد اور زری کی تزئین کا عمل جاری رہا، اور بلند مینار اور گنبد پر بھی مشتمل مزارات کی تصویریں دستاویز پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمان نے ان پر غیر معمولی اہمیت کے آثار قائم کر لیے تھے، اور گنبد تک بھی موجود تھے، مینار بھی. تاریخ کے گناگوں ادوار اور نشیب و فریض آگاہی سے حاصل کرنے کے شائقین کے معلومات میں اضافہ ہو، اور مطالعہ تاریخ سے دلچسپ رکھنے والے حضرات کو مستفید مواد مل سکے. اگرچہ ہم نے تفصیل تذکرے سے اجتناب کیا، یعنی تفصیل کے ساتھ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بقدر ضرورت مطالب اور حوالہ جات کا ذکر پر اکتفا کیا ہے. ہمارا مقصد کسی نظریات کے بحث میں الجھانا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مخصوص عقیدے کے صحت اور سقم پر اظہار کرنا مقصود ہے.
کیونکہ اس کا تعلق علم و کلام اور عقائد کی کتب میں موجود ہے۔ ہمارا موضوع اس کتاب میں تاریخ اور اس سے لیے ہوئے اقتصابات کے ذکر کرنے کا محدود ہے، اس لیے ان کے شرح حیثیت اجمالی طور پر واضح کرنے کے لیے علیحدہ باب ہم نے قائم کر دیا۔ مروج الذہب، تذکرۃ الخواص، اخبار مدینۃ الرسول، سفرنامہ ابن جبیر، اور اس کے بعد آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سفرنامہ ابن بطوطہ، مراکش، وفاء الوفا، اخبار دار المصطفیٰ، سفرنامہ مرزا حسین خراہانی، اور سفرنامہ نائب صدر شیرازی، وصف مدینۃ المنورہ، الرحلۃ المجازیہ، دائر المرافق القرن العشیہ، اور پھر اس کے بعد بہت سی کتابیں ہیں۔ ثم قصد زیارت البقیع وہو مقبرۃ المدینہ، روایت میں فی قبۃ سیدنا امام مالک وہی فی وسطہا فی قبر سیدنا ابراہیم ابن رسول ثم قبۃ زوجۃ رسول علیہن رضوانہ ثم قبۃ سیدنا عباس و سیدنا الحسن ابن علی فی زاویۃ القبۃ الغرقہ بالبقیع وہو اخم القبا موجودۃ مقصودۃ سیدنا الحسن فیما فخیمۃ جدا وہی من الناس مقسومۃ بالکتابہ۔ تو بہت سی روایتیں ہیں کہ یہاں کیا کیا ہے، سب نے اپنے حساب سے اس پر لکھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے دفن ہونے والے کی شخصیت کے بارے میں بیان کر دوں، اس کے بعد روایت ام المومنین، روایت جناب عباس بقیع کے سلسلے میں کیا ہے، اور وہ بیان کر کے پھر ہم اپنے مقصد تک آ جائیں کہ بقیع اور بقیع اور پھر بقیع، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ۔ مستند اور معتبر تاریخ کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والے جلیل القدر صحابی جناب عثمان ابن مظعون ہیں۔ وہ مہاجرین میں سے پہلے فرد ہیں جنہیں سرزمین میں دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین 3 شعبان سن 3 ہجری کو ہوئی، جبکہ انصار میں سے سب سے پہلے صحابی اسعد ابن زرارہ بقیع میں دفن ہوئے۔ جناب عثمان ابن مظعون رحلت فرما گئے تو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بقیع میں غرقد کے درختوں کو کاٹ کر وہاں انہیں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جنت البقیع کے عین وسط بیچ میں انہیں دفن کیا گیا، اور اس طرح وہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حکم پر وہاں دفن کیا گیا۔ عثمان ابن مظعون رحمت اللہ علیہ کے تدفین کے بعد، ان کے دفن کرنے کے بعد، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے 2 بڑے پتھر ان کی قبر پر رکھے، ایک ان کے سرانے، دوسرا ان کے پائنتی کی طرف۔ یہ اس لیے تاکہ اس کی قبر کا نشان قائم ہو اور زائرین وہاں آ کے اظہار عقیدت اور محبت کریں۔ یہ شاعر ہے، یہ نشانی پیغمبر نے رکھی ہے، نشانی کو کون مٹا سکتا ہے؟ سنت پیغمبر کی ہر تک حرمت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رحمت اللہ علیہ کی قبر کے نشان کے طور پر جو 2 پتھر رکھے تھے، انہیں معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے مدینہ منورہ پہ مقرر کی ہوئے گورنر مروان ابن حکم نے اٹھوا دیا تھا۔ یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ آپ صرف یہی کیوں کہتے ہیں کہ اس نے بقیع کو توڑوا دیا؟ یہ بے حرمتی جو پیغمبر کی کہاں سے شروع ہوئی ہے، دیکھیے آپ، قبروں کی بے حرمتی کہاں سے شروع ہوئی، کس کے حکم پہ؟ یہ سلسلہ بڑی دور تک جائے گا۔ مروان ابن حکم نے یہ عمل اس لحاظ سے نادرست تھا مروان کا کہ اس بات کو کبھی جانتے تھے کہ سبھی لوگ جانتے تھے
جس چیز کو پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے رکھا اسے ہٹا دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے، ان کے عمل کی بے حرمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا رد عمل، مروان ابن حکم نے جب جناب عثمان ابن مظعون کی قبر کے پتھروں کو ہٹایا تو صحابہ کرام نے ان کی سخت مذمت کی اور احتجاج کیا، اور انہیں اسے عمل رسول کی توہین قرار دی کر اس کو غلط نادرست کہا۔ صحابہ کرام کے رد عمل اور شدید احتجاج کے بعد زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جناب عثمان ابن مظعون کی قبر کی سابقہ نشانات کے ساتھ متعین کر دیا گیا، پتھر لا کے رکھ دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر گنبد بھی بنایا گیا تاکہ دوبارہ اس کی بے حرمتی سے بچایا جا سکے اور پیغمبر کے عمل کی توہین نہ ہو پائے۔ ایک دن ایسا بھی انشاءاللہ آئے گا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی رحلت۔ کچھ عرصے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے بقیع میں دفن کیا اور ان پر گریہ فرمایا اور قبر کا نشان بنا دیا تاکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر اظہار عقیدت کرنے والوں کو آسانی ہو اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم رہے۔ عام مسلمانوں کی تدفین کی جگہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جنت البقیع تمام اہل یثرب کا قبرستان بن گیا اور لوگوں نے اپنی مردوں کو دفن کرنے میں رغبت کی، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہایت با وفا متقی اور جانثار اصحاب کو وہاں دفن کروایا۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا اور اس قبرستان کو متبرک جانا گیا۔ تبرک حقیقت بھی یہی ہے کہ جس جگہ اسلام کے مقتدر شخصیتیں مدفون ہوں، خود پیغمبر اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی قبر بنوائی اور وہ یقیناً بابرکت، باعزت، با احترام مقام رہے گا۔ خود پیغمبر اسلام، متقی اصحاب، مقتدر اسلام شخصیات کے دفن کے بعد جنت البقیع کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی کہ اس اہمیت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تقویت دی، طاقت پہنچائی۔ چنانچہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب آدھی رات کے بعد بنفس نفیس خود وہاں تشریف لے جاتے تھے، ان قبور کو اپنے قدم ہائے مبارک سے شرف یاب فرماتے تھے، وہاں مدفون اپنے ساتھیوں اور مخلص اصحاب، مومنین، صالحین کو مخاطب کر کے ان پر سلام کرتے تھے اور ان کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آتے تھے: سلام علیکم دار قوم المؤمنین وانا بکم انشاءاللہ لاحقین۔ اس کے بعد آپ اپنی بخشش کے لیے جنت البقیع کا نام لے کر یوں کہتے تھے ان کی بخششوں کے لیے: اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد، پروردگار بقیع کے رہنے والوں کو معاف فرما۔ یہ تھی جنت البقیع، اور پھر جنت البقیع کی توسیع، اس کے بڑا ہونا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں تشریف لے جا کر بقیع میں مدفون شخصیتوں کے لیے دعائے مغفرت کی وجہ سے اس مقام کی اہمیت بڑھ گئی۔ چنانچہ ارد گرد کے تمام اہل اسلام اپنے مردوں کو وہاں دفن کرنے لگے اور اس طرح جنت البقیع میں توسیع ہو گئی، اس کا احاطہ بڑھ گیا۔ یہ تھا۔ ہم اہل بیت کے قبور تک انشاءاللہ آئیں گے۔ بس ایک جملہ کہ صحابہ کرام کی قبریں جنت البقیع میں، صحابہ کرام کے قبور مبارک کے بارے میں تاریخ حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں 7,000 سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں بنی، جبکہ تابعین اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے قبور ان کے علاوہ تھی، اور اس طرح اس قبرستان میں صدر اسلام کے مقتدر افراد کی یادیں بن گئیں اور اہل اسلام ان کی زیارت کے لیے وہاں جاتے تھے اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں بھی
ان قبروں کی زیارت کرنا ہے، ان سے یاد رکھنا ہے اور اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے۔ ان قبروں سے ہمیں ملتا کیا ہے، ان قبروں کی طرف ہماری یاد کیا ہے، ہر عالم میں انسان اس کی طرف آمادہ رہے۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ رب کعبہ ہمارے دلوں میں جو قبر آل محمد ہے اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، اسے پاک اور طاہر رکھنے کی دولت عطا فرما۔ بقی پھر بقی ہماری روح، ہماری جان ہے، اور اس کی طرف ہمیں آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا سے دعا التماس امام زمان سے فریاد ہے کہ بقی کو دوبارہ آباد و شاد ہو، روضہ اور مینار تعمیر ہو، زیارت گاہیں تعمیر ہوں، وہی روشن دن کی طرح اس روشنی ہو سکے جو آسمانوں کے لیے یہ بقی روشنی کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔